السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروفیسر قاری عبدالمنان سیگم آپ سے مخاطب ہے کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے الانعام اور آیت نمبر ہے، یہ پارہ اس کا 7واں ہے، آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک۔ پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب اچانک ان پر قیامت آ گئی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، کہیں گے اے افسوس کہ ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس کے متعلق، یعنی ہم نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر ان کے بوجھ ہوں گے، الا ساء ما یزرون، اور بہت ہی برا جو انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وللدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، پرہیزگاروں کے لیے بہترین ہے۔ فلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں یقولون ان لوگوں کی باتیں، فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن جو ظالم ہیں، بآیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، اور جو ان کو جھٹلایا گیا اس بات پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، ایذا پہنچائے گئے، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک ان پر ہماری مدد آئی، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ کے پاس جو رسولوں کی ایسی حالات، ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور ان کا منہ پھیرنا یہ آپ کو بہت آپ پر گراں گزرتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ چاہیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں نفق سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، ان کے پاس معجزہ لے کر آئیں، نشانی لے کر آئیں، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اگر چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر جمع کرتے، فلا تکونن من الجاہلین، بس نہ ہو جائیں آپ جاہلوں کو۔ یعنی اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے کہ جن کو ہدایت ملے یا نہ ملے، اگر ہم سب کو ہدایت دے دیں ہم اس چیز پر قادر ہیں، لیکن اگر آپ آسمان میں سیڑھی لگائیں، زمین میں سرنگ لگائیں، اللہ کی نشانی ان کے سامنے پیش کریں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہمارا کام ہے
نبی کا کام ہے پہنچا دینا، آگے کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا اس کی مرضی، ہم نے اپنے فرائض کو سر انجام دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، موت آئے گی، پھر قیامت آئے گی، اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں ہم نافرمانیاں کرتے رہے، ہمارے اوپر گناہوں کے بوجھ ہیں، ہم نے تو آخرت کی تیاری نہیں کی۔ پھر وہاں پر افسوس کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال کے عذاب سے پھر کوئی بچا نہیں سکے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔